ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ न थे। अगर शोर शराबा थी से वो गड़बड़ दी है, शरारत होती है, वो कहीं कोई दलाल भी समझ नहीं आती उनके तो 10 मिनट तो संग सो 10 मिनट हो गए ठीक है ना। उन्हें तो साथ दलाल दो जिंदे कभी दलाल हुसैन असा उनकी कामयाबी दे अंदर ठीक है जी। نہیں یہ میری گال جڑا ایک توجہ اور سارے ساتھی سن گئے نن مناظرہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ مناظرے سے پہلے مفتی صاحب نے جو کل اپنے بیان کے اندر میرے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں اور میں ان کو بہتان سمجھتا ہوں اور جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان بہتانات کے بارے میں کلیئر بات ہو جائے کہ انہوں نے یہ بہتان باندھا کہ یہ عثمان حیدری جو ہے یہ نماز کا منکر ہے اور صلاۃ کا معنی تحریک و سلوائن کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ اس الزام کو ثابت کریں۔ دوسرا الزام لگایا حج کا معنی جھگڑا کرتے ہیں اور حج کو نہیں مانتے، اس الزام کو ثابت کریں۔ میرے کسی کلپ سے ثابت کریں، میری کسی تحریر سے ثابت کریں، کسی میری ویڈیو یا آڈیو کال سے ثابت کریں، کسی سے بھی۔ اور اگر ان تمام تر الزامات کو ثابت کرنے سے مفتی صاحب قاصر ہیں، نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی سزا خود تجویز کریں۔ پہلے مناظرے سے پہلے نزول عیسیٰ، حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ، عدم وفات عیسیٰ، اس کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر بعد میں بحث ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو انتہائی درجے کے غلیظ ترین میں اس کو بہتان کہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اللہ کا فرض سمجھتا ہوں، نماز کے منکر کو کافر کہتا ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ۔ حج کو اللہ کا حکم مانتا ہوں، اتم الحج والعمرۃ للہ، اس کا قانون قرآن میں ہے، حکم اللہ کا قرآن میں ہے، تفصیل احادیث میں، ان حدیث کو میں مانتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ حکم نماز قرآن میں ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے، میں مانتا ہوں۔ روزے کا حکم قرآن میں ہے، تفصیل حدیث میں ہے، میں مانتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا اس بات کی؟ جب میں ان تمام تر ارکان اسلام کو، زکوٰۃ کو جو نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، احادیث کے ذریعے متعین فرمایا ہے، میں اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہوں۔ جو آدمی میرے پوچھے بغیر پیٹھ پیچھے ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، اور مفتی اور عالم اور بہت بڑا محقق، میں بڑی قدر کرتا ہوں، میرے مہمان ہیں، میں یہ جذبات میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بندہ مومن کے بارے میں ارکان اسلام کے انکار کا فتویٰ، اور پھر بھری مجلس کے اندر، عوام الناس کے اندر یہ انہوں نے فتویٰ لگایا اور اس کے اوپر میرے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ ان الزامات کو ثابت کریں، الزامات کو ثابت کریں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے، اور ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے، میرا کوئی کلپ، ویڈیو، آڈیو، کوئی کلپ موجود ہو، کوئی کال موجود ہو، کسی کو نجی محفل کے اندر میں نے کہا ہو کہ نعوذ باللہ نماز کا یہ معنی نہیں ہے، صلاۃ کا یہ معنی تحریک و سلوائن ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ حج کا معنی جھگڑا ہے، حج جو ہم کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرے کسی کلپ سے، میری کسی تحریر سے یہ ثابت کریں گے اور کہیں کہ آپ نے یہ اس طرح کہا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کی جو سزا ہوگی وہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، یا اس قسم کی میرے اوپر پرویزیت کا، انہوں نے بارہویں پرویزی کو، انہوں نے پھر قادیانیت کا، یار مفتی صاحب بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مخاطب ہوں آپ سے، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کو اس کی اختلاف کی حد تک رکھنا چاہیے۔ امانت اور دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اسی کے اوپر آپ دلائل دیں، اس کے اوپر آپ مجھے فتوے لگائیں، مجھے برا بھلا کہیں۔ نزول عیسیٰ کو میں نہیں مانتا، میں قرآن کے نقطہ نظر سے وفات عیسیٰ کا قائل ہوں، اور میں انشاءاللہ آج قرآن سے ثابت کروں گا، اور مفتی صاحب کو میں پابند کروں گا۔ آج دیکھتا ہوں اشاعت توحید کے اس اصول پر کس طرح کھڑے ہوتے ہیں،
اور ان کے بڑے استاد نے بھی کہا ہے مولویوں کو پہنچانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے شروع کرو اور اس سے پوچھو کہ یہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے اوپر یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ وہ بھی لاریب کتاب ہے، کوئی وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرے گا، نہ مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، جیسا کہ یہ خود فرماتے ہیں، تو اس کی بنیاد قرآن سے شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ مسئلہ بعد میں ہوگا۔ پہلے الزامات کے حوالے سے مفتی صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے اور بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد عثمان حیدری صاحب انہوں نے جو فرمایا، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگ مجمع میں موجود تھے، میں نے اگر کسی بندے کا یا ان کا نام لے کر کہا ہو کہ یہ نماز کا منکر ہے، ایک منٹ، یہ نماز کا منکر ہے محمد عثمان حیدری، اگر نام لے کر کہا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوست احباب، ان کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ نماز اس کا معنی صلاۃ، اس کا معنی نظام ہے، اور ان کے بقول کہ یہ ہمیں سبق مولانا حیدری صاحب نے پڑھایا۔ اس کے گواہ ایک تو یہ یہاں پر بھائی موجود ہیں، کیمرہ ادھر لگا دیں، کیمرہ لگا دیں، اور اس کے علاوہ عبد الغفار صاحب، اس کے علاوہ اور بھی ساتھی وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے اس لیے بیان میں کہا کہ اس قسم کے لوگ، مولانا عبد الجبار صاحب اور دیگر بھی بہت سے لوگ، آج بھی پچنند میں وہ بھائی الیاس صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے متعلقین، ان کے قریب بیٹھنے والے لوگ، انہوں نے ہمیں خود کہا کہ یہ نماز کوئی نہیں، حج کا معنی جھگڑا ہے، اور انہوں نے کہا یہ حجر اسود نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ یہ حجر اسود عورت کی شرمگاہ ہے، اور ان اعطیناک الکوثر وہاں پر جو چیز کہی۔ تو اس لیے اگر آپ کا یہ نظریہ نہیں، آپ نے برات کا اعلان کر دیا تو الحمدللہ اچھی چیز ہے۔ اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ کے جو متعلقین ہیں، آپ کے متوسلین ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ نظریہ کہاں سے لیا اور میرا نام لے کر کیوں بدنام کرتے ہو۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس چیز کی پوری تحقیق کریں، تسلی کریں۔ ہمارے پاس شرعی طور پر 2 گواہ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس 2 نہیں بلکہ اس سے زائد 10 گواہ اس چیز کے موجود ہیں۔ تو اس لیے اس ضمن میں میں نے کہا کہ اس قسم کے لوگ جن کی ابتدائی، اور وہاں پر آگے آپ تقریر سنیں پوری تسلی کے ساتھ، میں نے اپنے علاقے کے ایک آدمی کا نام لیا کہ انہوں نے بھی پہلے عوام کے اندر یہی مشہور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قول کرنے کے بعد، اس میں الجھانے کے بعد، پھر انہوں نے نماز کا انکار کیا، روزے کا کیا، حج اور زکوٰۃ کا کیا۔ میں ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور اس قسم کے لوگ، یہ میری وہاں پر بات تھی۔ تو بہرحال جو شرعی طور پر گواہ تھے وہ میں نے پیش کر دیے۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ اس چیز کی آپ مکمل طور پر تحقیق کریں، ان کو سمجھائیں۔ اب بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کی پہچان اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ہوتی ہے، اور حدیث بھی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ دنیا میں جس طرح اس کے ساتھ تھا قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں دعوت دینے کی نیت سے، بھائی صرف انہی لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ جو نماز کے منکر ہیں؟ کب سے آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں؟ آج تک آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ آج آپ سرعام ان لوگوں کے ساتھ سامنے کہہ دیں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھنے والے جو نماز کے منکر، حج کو جھگڑے سے تعبیر کرتے ہیں، میں ان آدمیوں کو پکا کافر سمجھتا ہوں، اور کافر سمجھ کر ان کو میں دعوت دیتا ہوں، تو آپ سے یہ الزام دھل جائے گا۔ ورنہ یہ سب لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں گواہوں کی موجودگی میں۔ 1 منٹ میں اس کی مکمل تشریح کر دوں۔ تو اس لیے میرا بھائی، ہم نے یہاں پر گواہ اس کے علاوہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ریکارڈنگیں بھی ان لوگوں کی مل جائیں گی کہ انہوں نے برملا یہ کہا، اور بظاہر نجی محفلوں میں پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز آج لکھ دیں کہ میں ان چیزوں کو کفر جس طرح آپ نے فرما دیا، الحمدللہ ہمارا ذہن صاف ہو گیا۔ اب آپ کے ذمے ہے، اب ان آدمیوں کی تحقیق کرنا، یہ ہو گئی آپ کے ذمے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح قرآن شرعی دلیل ہے، اسی طرح حجت سنت بھی یہ حجت ہے اور شرعی دلیل ہے۔ جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، اسی طرح امام الانبیاء کی سنت اور حدیث کا انکار کرنے والا وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو آج یہ جو گفتگو ہوگی، میرا خیال سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر چند شرائط ہوتی ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو، جب تک ساری چیزیں طے نہ ہو جائیں تو پانی میں مدھانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ، کہ اس مسئلہ میں دعویٰ کس کا ہے، منکر کون ہے، سائل کون ہے۔ تو مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، پھر وہ یہاں پر اس کی تشریح کرے کہ میرے ہاں شریعت کے اندر اصول دلائل کتنے ہیں، میں صرف قرآن کو دلیل مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، اجماع کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ اس چیز کی یہاں پر تشریح ہوگی کہ حدیث کو میں حجت مانتا ہوں اور حدیث سے دلیل دینے کا بھی پابند ہوں، لینے کا بھی پابند ہوں، صحابہ کے اجماع کی دلیل دینا بھی جانتا ہوں، لینا بھی جانتا ہوں۔ اس چیز کی تشریح کرے، اپنا مکمل دعویٰ بیان کرے، پھر اس کے قائل اور منکر کا حکم بھی بیان کرے کہ جو اب وفات عیسیٰ کا قائل ہے وہ مومن اور موحد ہے، جو حیات عیسیٰ کا قائل ہے وہ کون ہے؟ اگر مسئلہ آپ نے فرمایا میں قرآن سے ثابت کروں گا، اگر قرآن میں یہ مسئلہ ہے تو قرآن کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ پھر اس کی فہرست تو میں انشاءاللہ جاری کروں گا۔ تو اب اس کے قائل منکر اس چیز کا حکم یہ آپ میرا خیال ہے لکھ دیں، بہتر ہے۔ اس کے بعد میں ہوگی، پہلے الزامات کے بارے میں جی یہ بات طے کرتے ہیں، پہلے الزامات کی بات۔ ہاں، الزامات کے بارے میں نے آپ کے سامنے گواہ پیش کر دیے۔ کا جواب دینا ہے نا آپ نے؟ جی میں جواب دینا آپ جی پہلے جڑے نے جڑے الزام لائن تھے جی 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 وہ جڑے بندے ان کو آخ دن ایک منٹ کر جڑے دوست نے تھوڑے نال بہان والے نہیں میں انہاں دے بارے اے صفائی میں آپ پیش کریں۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو، خاموش مفتی صاحب نے، مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی خاموش ہو رہے ہیں، خاموش ہو گئے، خاموش بالکل۔ کوئی ساتھی اصل بھائی صاحب نے بھی گال کڑی ہے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی ہے، لیکن بہت افسوس ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام لیا نہیں۔ بیان کے اندر میرا نام مولوی عثمان حیدری لیا، انہوں نے نام اس جگہ پر نہیں لیا۔ دیکھو بیان دیکھو نا، یہ ہے مجھے بات مکمل کرنے دیجیے، مجھے بات مکمل کرنے، میں اپنی آپ کی بات سنی ہے، آپ تحمل پیدا کریں، بات سننے کا تحمل پیدا کریں برائے مہربانی۔ ہاں بڑے شوق سے آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ الزام آپ پر لگے ہیں، اس پر دو گواہ۔ یہ حاج صاحب نے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کرو ادھر۔ حاج صاحب نے خود گواہی دی ہے کہ ان کے بیان سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے کہا ہے کہ مولانا عثمان حیدری صاحب نماز کو مانتے ہیں اور وہ ان کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو۔ اس تمہارے گواہ نے بھی تمہیں کہہ دیا تھا۔ نہیں کہا، اب میری بات سن لے پوری، ایک منٹ۔ انہوں نے ابھی مجھے کہا ہے، یہ کہا کہ مولانا عثمان حیدری صاحب وہ ظاہری مجموع میں کہتے ہیں کہ میں نماز کا قائل ہوں، لیکن نجی محفلوں میں اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے قریبی دوست وہ نماز کے منکر ہیں، اور دعوت والی بات بھی کوئی نہیں۔ اب دوسری بات، اب انہوں نے کہا ہے کہ نجی محفل میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ جتنے بھی میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، میرے درس میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے اس انکار کی بات نہیں کی۔ اگر کوئی سوال کیا ہے تو سوال کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے، لیکن برملا انہوں نے میرے سامنے کبھی انکار کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی سوال انہوں نے میرے سامنے پیش کیا ہے، میں نے ان کو تسلی بخش جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اور ان کے سامنے ان کو معلوم ہے، اور انہوں نے بیان بھی کیا ہے اس بات کو۔ وہ اب تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، انہوں نے دیکھو نا، اچھا اب یہ بات انہوں نے دیکھو، انہوں نے نہیں، حاجی صاحب نے آپ کو کہا بھی ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ مولوی عثمان صاحب نماز کو مانتے ہیں۔ اچھا نجی محفل میں حاجی صاحب نے آپ کو میرے بارے میں بھی نہیں کہا، آپ کے بقول میرے بارے میں بھی نہیں کہا، حواریوں کے بارے میں کہا ہے۔
اور حواریوں کا معاملہ کیا ہے، ابھی میں ان کو بلاتا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کی قسم اٹھا کر آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم نماز کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپ پھر کیا جواب دیں گے؟ بس ٹھیک ہے، دیکھو نا، نہیں، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر اس کی یعنی نہیں ایک، پھر آپ تابو واصلوا وبینوا کریں گے؟ جی تابو واصلوا وبینوا کریں گے؟ اب یہ جو میں نے گواہ پیش کیے، ان گواہوں کے سامنے جب اس نے کہا کہ نماز کا معنی ہے صلاۃ، اب اگر جب ان گواہوں کے سامنے وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ معنی نہیں کیا یا کیا تھا، اس وقت ہمارا نظریہ کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، یہ بھی تو سوچ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے جب انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں؟ نہیں، آپ ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ میری بات، وہ بات انہوں نے کہی ہے یا نہیں کہی کون سی؟ کہ نماز کا معنی نظام ہے، صلاۃ کا معنی نظام، یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہی ہے، ایک منٹ، لیکن آپ نے میری طرف نسبت کیوں کی ہے؟ ایک منٹ، انہوں نے کہی ہے، انہوں نے، آپ نے کہا وہ آئیں گے اور اچھا ایک منٹ، دیکھو انہوں نے صلاۃ کا، ایک منٹ مان گئے، آپ مولانا مان گئے، نہیں خاموش، تو خاموش، انہوں نے پہلے یہ معنی کیا تھا، اب دیکھیں یہ خود بھی مان گئے، ماشاءاللہ الحمدللہ، انابت ہونی چاہیے آدمی کے اندر، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھی اسی طرح انابت کے ساتھ گفتگو کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے خود فرما دیا، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے ابتدائی، کہ جب وہ ہمارے دوست، اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے گواہ پیش کیے کہ جب ان کے سامنے انہوں نے کہا نماز شماز کوئی نہیں، اس کا معنی نظام ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ کہاں سے آ گیا؟ نماز قائم کرو، پڑھنے کی بات ہے، قائم کرنے کی بات نہیں۔ حج کا معنی انہوں نے جھگڑا کیا یا نہیں کیا آپ کے دوستوں نے؟ اگر نہیں کیا تو ہمارے پھر گواہ ان کی طرف کذب اور جھوٹ کی نسبت ہوگی، اگر انہوں نے یہ معنی کیا اور ہمارے گواہوں نے گواہی دی تو اب آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اب انہیں ہدایت مل چکی ہے، پہلے ان کا یہ کفریہ نظریہ تھا، اب وہ توبہ کر چکے ہیں، تو پھر ہم اپنے گواہوں کو کہیں گے کہ آئندہ کے بعد ان کی طرف اس جھوٹ کی اور اس چیز کی نسبت نہ کریں، کیونکہ جب تک وہ اس چیز کے مقر تھے آپ بھی کہتے رہے کہ وہ نماز کو نہیں مانتے، اب اگر وہ اصلاح کرتے ہیں، نماز کو فرض عین سمجھتے ہیں، اس کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو شرعی دلیل سمجھتے ہیں، اب اگر وہ اس چیز کا اقرار کر لیں تو آئندہ کے بعد ہم اور ہماری پوری جماعت اشاعت التوحید و سنہ اور ہمارے یہ جو گواہ جن کے سامنے انہوں نے نماز کا انکار کیا، یہ آئندہ کبھی بھی اس چیز کو بیان نہیں کریں گے، اور تابو و اصلحوا و بینوا تب ہوتا جب جھوٹ ہوتا، تابو جب بات سچی ہے تو تابو گئی، اصلحوا بھی گئی، ہاں صرف بینوا ہے کہ یہ بیان کر دیں گے کہ پہلے ان کا نظریہ تھا، اب یہ توبہ طائب ہو گئی، آئندہ ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ معنی نظام کرتے ہیں، بات ہے ان کی بات کا الزام میرے اوپر کیسے لگایا آپ نے؟ اپنے بیان، وہ کلپ ابھی تک موجود ہیں، آپ نے اپنے پورے بیانات کے اندر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارے اشارے، اور بلکہ پہلا محمد عثمان، مولوی عثمان حیدری آپ نے نام لیا ہے، تو یہ پوری اچھا آپ پر منتبی آپ نے خود کہا ہے، اس نے آپ نے ایک بندے کا نام دے دیا تو نہیں، ایک منٹ میری بات، میں کہتا ہوں مجھے جواب، یہ غلط بات ہے، آپ کا حق بنتا تھا، مسئلہ دیکھو، دو گواہوں کے اوپر آپ نے مجھے منکر نماز کہہ دیا، منکر روزہ کہہ دیا، حج کا منکر کہہ دیا، کم از کم ایک گواہ کے بارے میں نے آپ کو صاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ وضاحت، اور دوسرا کون سا گواہ؟ انہوں نے وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مفتی صاحب کو بتایا کہ مولوی عثمان صاحب نماز کو مانتے ہیں۔ اچھا ظاہراً آپ نے، ایک منٹ، آپ نے یہ زحمت نہیں کی پوچھنے کی کہ ایک منٹ، یہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ظاہراً کہا ہے، نجی محفل میں انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے کہ نہیں مانتے؟ پوچھیے ان سے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، یہ ہے تو ویسی ایک ضمن بات۔ اب وہاں پر تقریر میں بھی میں نے یہ کہا کہ یہ ظاہراً مانتے ہیں اور تقیہ کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ، اور ان کا بیان بھی یہی ہے کہ یہ عام محفلوں میں کہتے ہیں کہ میں نماز کو مانتا ہوں، لیکن ان کے قریبی دوست، اور میں نے عرض کر دیا کہ آدمی اس کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اگر آپ کے حواری جو ہیں تو اس لیے
मौलाना अब्दुल जब्बार साहब को जी जो हम आप सब बातें करते रहे हम कर रहे हैं। हाँ, और मौलाना अब्दुल जब्बार साहब के, हाँ वो मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, अब वो यहाँ पर शायद मौजूद नहीं, उनको इन्होंने कहा कि ये जो बातें आपके और हमारे दरमियान हैं ये आपने मुफ्ती साहब को नहीं करनी, किसी को ये बात नहीं करनी, इससे मुकर जाना। ये बयान है मौलाना अब्दुल जब्बार साहब का जी, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने कहा है, आपके बारे में कहा है। पहले उन्हीं दे सुन मुफ्ती साहब ने ये बात भी मौलाना अब्दुल जब्बार साहब से सुनी है बिला ताकीक। अब ये मजमे भी कह रही हैं इसमें मेरी कतान मौलाना अब्दुल जब्बार से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। फ़लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है। और दूसरी बात मौलाना साहब, अफसोस है आपके ऊपर, आपको अल्लाह ने मकाम दिया है, इफ्ता किया है, सिर्फ 2 गवाहों की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान के ऊपर आपने इतना बड़ा फतवा झाड़ दिया है। अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह की अदालत लगनी है, शरई गवाह उसूल होते हैं ईमान के बारे में। ईमान के बारे में इमाम हनीफा का कौल क्या है? अगर एक बंदे के अंदर 99 शिर्क कुफ्र की पाई जा रही है और एक नहीं मानते आप इसको? देखो नहीं, मैं देखो नहीं है हवाला, एक मिनट में तक नहीं है हवाला दे, देखो मैं बात करूंगा। देखो ना, एक मिनट, बात हो रही है नहीं, हवाला देंगे। देखो ना, बात मैं भी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं बहस करूँगा इसके ऊपर आपसे पहले, देखो क्योंकि बहस करूँगा कि खैर मेरे मोहतरम तो कोई खामोशी है, इडू बोलने की इजाज़त क्या नहीं, तो कोई इजाज़त क्या नहीं। बराए मेहरबानी तुसा अपने मुखातब मौलवी साहब में मुखातब थी सकते, मेरे नाल नहीं, ठीक है ना? सारे जो कोई बंदा तो आलम नाल मुखातब नहीं होया। बराए मेहरबानी खामोशी का मुजाहरा करो। मुफ्ती साहब, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह ने अदालत लगानी है, नाज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त, इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, ठीक है ना? याद रखिए, अभी मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की आपने बात की है, वो भी झूठ है, सरासर झूठ पर मबनी है। और दूसरी खामोश, दूसरी बात आपने अभी वजाहत की है कि ये मैंने आपके बारे में नहीं कहा, ये हवारी हैं इसके। आप यही बात स्टेज पर क्यों नहीं कही आपने? कम अज़ कम आपका हक बनता था कि हम तक ये बात पहुंची है कि मौलवी उस्मान के हवारी, आपने तो हवारियों का जिक्र ही नहीं किया। आपने पहले नंबर पर मेरा नाम लिया आपने, और कुफ्र का फतवा जारी किया आपने, और इसके ऊपर आपने सारी फतवेबाजी की है। आपका बयान उदउ इला सबील रब्बी का बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना के सरासर ख़िलाफ़ है। मेरे जज्बात हैं, मैं जज्बात में आया बैठा हूँ। क्यों? अरकान इस्लाम के इनकार का इल्ज़ाम, अरकान इस्लाम का इनकार। और मैं पैदा होते ही आज तक अल्लाह का शुक्र है नमाज न कभी छोड़ी है। अगर कभी कोई गफलत हो जाती है या सुस्ती या भूल जाता हूँ कोई और बात, वो तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकार सलात, इनकार नमाज, इनकार हज, इनकार ज़कात, इतने अरकान इस्लाम के इनकार का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे और मैं खामोश और हो जाऊँ और जज्बात में ना हूँ और आपको कहूँ कि तौबा ना करो। इतनी भरी मजलिस में नाम लेकर इब्तिदा के अंदर कम अज़ कम आपको ये हक बनता है, आप एक मजलिस कायम कराएं और बरमला कहें कि मैंने ये उमूमी बात कही थी और उनके हवारियों के बारे में बात कही थी, मौलवी उस्मान की ये बात नहीं है। कम अज़ कम ये तो आपको कहना पड़ेगा। अगर आप नहीं कहेंगे, यकीन जानिए तवज्जो बात बाद में कर लेना, पहले एक दूसरे के बाद ये फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ मुफ्ती साहब, ठीक है ठीक है, नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे, हम बात मुफ्ती साहब की सुनेंगे और हम कहेंगे हमारी बात भी सुने। हाँ जज्बात रखा है ना, जज्बात इंशाल्लाह का, लेकिन जज्बात में मैं इसलिए आया हूँ, पहले मुफ्ती साहब ये इकरार करें कि मैंने अपनी, अब क्लिप मौजूद हैं, इन्होंने अपने क्लिप के अंदर जो बातें की हैं पहले नंबर पर मेरा नाम लेकर बात की है। और फिर एक दूसरा इल्ज़ाम बहुत बड़ा, अल्लामा मजीद ख़ान साहब ने कहा है कि मौलवी उस्मान मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है, नाम लिया इन्होंने। और इस क्लिप को सुनाएं अवाम के सामने, मेरा नाम अल्लामा साहब ने लिया, वरना मैं क्लिप सुनाता हूँ। अल्लामा साहब ने मुझे अपना अजीज़ कहा है। मसला वफ़ात ईसा के ऊपर बहस हो रही थी, नज़ूल ईसा के ऊपर बहस हो रही थी। अल्लामा साहब ने दूसरों को कहा है कि तुम दरमियान में ना आओ, अपनी ज़ुबान में कहा ये हमारा आपस में मसला है, ये मेरा शागिर्द है, मेरा अजीज़ है, तुम दरमियान में आ जाओगे तुम्हारा सारा मामला बिगड़ जाएगा। ये बात मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है।
لیکن مفتی صاحب نے سٹیج پہ بیٹھ کے علامہ صاحب اور علامہ صاحب کا نام لیا ہے، میں شکر ہے بڑے ادب کے ساتھ نام لیا ہے علامہ مسجد خان رحمۃ اللہ علیہ، اور آج میں دیکھوں گا مفتی صاحب علامہ مسجد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، شمس صاحب میں نے پہلے یہی کہا ہے کہ میری بات یہ تو بات غلط ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ شکر ہے آپ نے اپنے بیان میں ایک بات ضرور کی علامہ مسجد خان رحمۃ اللہ علیہ، میں قرآن مقدس بخاری محدث لے کر آیا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میرے سے اختلاف کر کے مجھے کافر بناتے ہیں، آج میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ علامہ صاحب کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھری مجلس کے اندر بات ہوگی انکار حدیث کا فتویٰ، اور پھر میری ذات کی حد تک مفتی صاحب آپ نے بیٹھنا ہے اور انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ حواریوں کی بات ہے، آپ نے تقریر میں یہ بات کیوں نہیں کہی؟ مجھے تو بڑی عظیم بات دیتے نا۔ دیکھیں نا، میں اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں، جہاں پر میں نے یہ بات کی وہاں پر ان کے پوری تقریر میں اگر ایک مرتبہ ان کا نام لے لیا اور وہاں پر مسئلہ میں نے کہا یہ حیات عیسیٰ کے منکر، اور اگلی بات وہ عمومی تھی۔ اب دیکھو آدھے نا بھائی کانی نو کان کھڑک دے، اب آپ کا نام نہیں لیا تو آپ کو کس طرح خیال آیا؟ ایک منٹ بات سمجھ لے۔ اور اب دیکھیں نا، ہمیں سبق دے رہے تھے اور آپ ماشاءاللہ خود ادھر نہیں بولنے، خیر ہے ہم برداشت کرتے ہیں، اگر ہے تو ارشاد فرما لیں۔ ہاں اجازت ہے؟ ہاں جی اجازت ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے ہاں جی، کہ کانے کو ہاں کیا کہا آپ نے؟ ہاں کان کھڑک میں ہاں، دی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کیوں محسوس ہوا کہ میرے بارے میں کہا؟ اچھا، سوال تو بنتا ہے نا، کیا مطلب کیا سوال بنتا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے اوپر فٹنگ کیوں کی؟ جب آپ اس چیز کے قائل اور فاعل ہیں، جب آپ مخاطب ہی نہیں تھے تو آپ تو اس کو اگنور کر دیتے کہ میری تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ وہ مولانا عبد الجبار صاحب، ان کی ایک آدمی کی بات نہیں، وہاں پر 10 بندے موجود تھے، انہوں نے کہا یہ باتیں امانت ہیں۔ مولانا عثمان صاحب حیدری نے کہا کہ یہ باتیں باہر نہیں کرنی۔ دیکھیں استغفر جی، کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کا، ہاں، میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اگر اس نے آپ سے یہ بات سنی، آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں، یہ مجمع میں بیان نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا، تو یہ پھر مولانا نے بھی یہ نہیں آخیا، جی جی مولانا نے بھی یہ نہیں آخیا کہ بھائی کیا مولانا عثمان حیدری نے جی جی آخر میں چھپا کر ہاں جی وہ ہواری ہیں جی ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں تشریح کریں دا جی، پوری تشریح کریں دا، پوری تشریح۔ وہ آگے ہوں دے ہواری ہیں۔ ہاں جی مولانا عبد الجبار صاحب نے مولانا عبد الجبار صاحب نے یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات ہوئی، اور جب میں باہر چلا گیا موٹر سائیکل لینے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، تو پھر انہوں نے بھائی اسماعیل نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے نہیں سنی، میں وہ بات کروں گا جو حق ہوگی، صاف، جو کہیے مجھے پھانسی لٹکا دے، کوئی وہ نہیں، ماشاءاللہ صاف ستھری بات کروں گا۔ انہوں نے اسماعیل نے کہا ہے، میرے پیچھے کہا ہے، میرے سامنے بھی نہیں کہا، کون مولانا کے اسماعیل نے کہا ہے کہ بھائی یہ باتیں جو شرمگاہ ہے وہ کراڑی کی، اور یہ جو شرمگاہ ہے حاج کا ہمارا جھگڑا کرنا، ہاں یہ حاجی وغیرہ یہ جو باتیں ہیں، یہ اللہ کے واسطے آپ ان کو اٹھا لیں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بات رہی، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے مولانا کو آئے آپ سے پہلے آئے ہیں، میں نے یہی بات بھی دہرائی ہے، مولانا کے سامنے دہرائی ہے کہ اس نے اسماعیل دوسرا جو ڈاکٹر ہے، اس نے بار بار یہ کہا کہ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور تم نے بڑی کھڑی کر استغفر اللہ استغفر کفر اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کفر ہے، بالکل کفر ہے۔ میں نے اسی بات کو جواب دیا۔ حضرت حضرت صاحب کو میں نے یہ کہا، انہوں نے مجھے جواب دیا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ بھائی میرے اوپر لا باز رتن وزرا، یہ بات کہ بھائی میرے اوپر ان کا بھائی یہ نہیں ہے کہ میں ان کی صفائی دیتا ہوں۔ انہوں نے اگر کہا ہے تو میرے آگے بیٹھ کے میں نے یہی بات، آپ کی بات یعنی میری بات انہوں نے ان کے آگے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ بات کی نہیں، میں ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ انہوں نے، میں کلمہ بھر کر میں کہتا ہوں جس عدالت میں چاہیں یہ بلائیں،
जहाँ चाहे मैं जाने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये इन आतवेना कल कौसर फसल रबी का वनहर इन शानिया का हुवल अब तक, और ये इनका यह तो तुम जो है ना गुण खड़ी कर लेते हो। तो मैंने कहा ये कुफर है, जब तक तुम ये असले हो वो बैन हो, यही बात मैं अभी फिर दोहराता हूँ, जब तक वो ये ना करें माफ़ी मांगे अल्लाह से, अल्लाह से करें कि अगर नहीं है तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने उससे कहा है, मौलाना उस्मान साहब ने ये कहा है कि भाई मैंने उन्हें कहा है और उसने कलमा भर के कहा कि भाई मैंने नहीं कही। अब इसका इलाज क्या करेंगे? अब वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि मैं इसके ऊपर नहीं। बस ठीक है, ये तो ठीक हो वजाहत गया। बस ठीक है ना, वजाहत हो गई। अब वजाहत हो गई, यही तो चीज़ है ना, यही हम अर्ज़ कर रहे हैं कि अब अगर इनके करीबी दोस्त मौलाना मोहम्मद उस्मान हैदरी साहब के इंतहा